17 نومبر 1942 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آباد کا دورہ کیا اور اس زمانے میں میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا. اسٹیشن پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا. مسلمان طلباء ان کے ساتھ ہم سب لوگ چل رہے تھے, کہہ رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, قائد اعظم زندہ باد, فاطمہ جینا زندہ باد. میری پیدائش 1 مئی 1925 ہے. اب اس سے اندازہ کر دیجیے میں نے 100 سال مجھے اللہ نے زندگی دے دی اور میں 101 سال میں اب اپنی زندگی میں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. شاید پاکستان میں میں ہی ایک آدمی ہوں جنہوں نے قائد اعظم کو دیکھا. شاید میرا خیال ہے کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ میں تو خود اس وقت 17.5-18 برس کا. قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کی تاریخ کو کچھ چلایا, ان کا استقبال لائل پور میں کیا. اس پاکستان کے بنانے میں بہت لوگوں نے کام کیا ہے. چلو میں نے بھی جو کچھ کیا ایک سمندر میں ایک قطرے کی برابری صحیح, لیکن مجھے فخر ہے شیشے کی دیوار سے مسلم اور عالی کردار سے مسلم, توپ تھے اور تلوار سے مسلم, پھولوں کا بھی ہار سے مسلم. ان کی تھی کچھ اور شان, ان کا نعرہ پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بس یہی ایک پہچان تھی میری, ہر پہچان سے پہلے بھی. پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فیضان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ. ناظرین, آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی کہ 14 اگست 1947 کو جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور جو پاکستان سے ہجرت کر کے انڈیا کی جانب گئے. لیکن آج آپ کی ملاقات کروائیں گے فیصل آباد کے لائل پور کے ایسے پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالقیوم سے, جن کی عمر تقریباً 100 سال مکمل ہو چکی ہے, جنہوں نے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کی تاریخ کو خود چلایا, ان کا استقبال لائل پور میں کیا, لائل پور میں ایگریکلچر یونیورسٹی میں ڈگری حاصل کی اور وہیں پر ملازمت بھی کی. کئی دہائیاں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں انہوں نے اپنی سرو کی. اس کے بعد کئی ایسی کتابیں ہیں جو کہ ڈاکٹر حافظ عبدالقیوم نے لکھی, اور آج ان سے جانیں گے کہ اس رخ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, لیکن لائل پور فیصل آباد میں اس وقت کیا حالات تھے, کیسے یہاں کے طلباء و طالبات نے کیسے تحریک چلائی اور پاکستان کو کیسے حاصل کیا. ان سے بات کرتے ہیں اور تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچاتے ہیں. 17 نومبر 1942 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فیصل آباد کا دورہ کیا اور اس زمانے میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا دہلی یونیورسٹی میں. مجھے یاد ہے کہ کل مسلمان لڑکے, کل لائل پور کی آبادی جو تھی وہ 60,000 تھی. لائل پور کی ان زمانے میں یہ فیصل آباد لائل پور کے نام سے پکارا جا رہا تھا, اور اس کی آبادی کل جو تھی وہ 60,000 تھی. اس 60,000 میں سے صرف 10,000 مسلمان تھے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ باقی سب غیر مسلمان تھے. چنانچہ ان مسلمان طلباء کی جو تعداد تھی اس زمانے میں گورنمنٹ کالج اور ہمارا زرعی کالج اور باقی جو ادارے تھے, کچھ خالصہ کالج میں بھی مسلمان لڑکے داخل تھے, کل تعداد ان کی 200 سے زیادہ سے زیادہ 200. اور ہم لوگ جب وہاں اس کا ہمیں مسلم ایسوسی ایشن طلباء کا نام دیا جا رہا تھا. ہم لوگوں نے لائل پور کے اسٹیشن پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور ان کو 2 گھوڑوں کی بگی میں بٹھا کر وہاں سے چلتے ہوئے ریلوے روڈ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ ریل بازار میں گمٹی کے پاس سے داخل ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے اور پھر بوانا بازار سے گزرتے ہوئے ریل بازار سے گزرا, پھر ہم وہاں جو گراؤنڈ ہے ہماری وہاں پر پہنچ گئے. وہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو تھا انہوں نے وہ جھنڈا لہرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے 2 دن وہاں پر تقاریر بھی ہوئی اور بڑی جوش و خروش سے مسلمانوں نے حصہ لیا. اگرچہ ہماری آبادی بہت کم تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن جو تھا وہ ایک مبارک دن تھا. 17 نومبر 1942 جب یہاں فیصل آباد میں ایک وہ قائد اعظم صاحب تشریف لائے. اور آپ کو میں ایک بات کہوں کہ اس بگی میں جو 2 گھوڑوں کی بگی تھی
اور وہ 2 گھوڑوں کی بگی میں قائد اعظم کو بٹھا دیا گیا. ان کے دائیں طرف فاطمہ جناح تھی اور بائیں طرف خواجہ نادم الدین تھے. یہ اور مسلمان طلباء ان کے ساتھ ہم سب لوگ چل رہے تھے, کہہ رہے تھے لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, قائد اعظم زندہ باد, فاطمہ جناح زندہ باد, خواجہ نادم الدین زندہ باد. اور اس طرح کے ہم نعرے لگا کے چل رہے تھے اور پیدل ان کے ساتھ بگی کے ساتھ چل رہے تھے. جوش و خروش اس قدر تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں جس طرح ایک جنون ہوتا ہے, ایک جنون کی حالت ہماری سب کی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ فیصل آباد کا وہ یا لائل پور اس زمانے میں کہا جاتا تھا, ہم لوگوں نے قائد اعظم کو ایک پورا خراج تحسین ادا کیا. فاطمہ جناح کو پورا ان کی عزت افزائی کی گئی اور 1-2 دن جو جہاں رہے, باغ جناح میں بھی ایک پورا ان کی ایک جلسہ ہوا, ایک پارٹی ہوئی, بلکہ پارٹی ہوئی جہاں پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شمولیت کی اور لائل پور مسلمانوں کی طرف سے وہاں ایک فنکشن ادا کر دی گئی. یہ ایک مختصر تاریخ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا فیصل آباد کا یا لائل پور کا یا مسلم اسٹوڈنٹس کا اس میں کیا رول تھا جو ہم نے ادا کیا. اور میں جو تھا بذات خود آپ کو کہوں کہ عجیب حالت, جب مجھے جنون اس کے تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1945 میں یعنی 1942 میں اس کا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا. 1945 میں میں نے BSc ایگریکلچر زرعی کالج لائل پور سے, جو اس وقت کالج تھا, اسے کر لی تھی اور میں ملازمت میں آ گیا تھا. 1945 میں پاکستان بننے سے 2 برس پہلے کی بات ہے, میں ملازمت میں آ گیا تھا. لیکن پاکستان بنانے کا جنون اس قدر تھا کہ میں نے سن 45 سے جب یہ 1946 کی الیکشن آئی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ لیا, بہت بڑا. مجھے ملازمت کی پرواہ نہیں تھی, میں حیران تھا کہ مجھے کیا جنون تھا. اور میں نے پاکستان اس کے لیے مسلمانوں کی جو تاریخ تھی 1946 کی جو الیکشن تھا اس میں اس قدر جوش و خروش سے حصہ لیا. میں نے یہ گورنمنٹ کالج کے لڑکوں کی اور زرعی کالج کے لڑکوں کے جو مسلمان طلباء تھے ان کی رہنمائی کی, اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے یہ چک جمرہ جو حلقہ تھا اس میں عزیز دین گنبد, یہ جہاں لکھا ہوا ہے اب بھی کئی سڑکیں ہیں, چودھری عزیز دین کے چودھری عزیز دین گنبد. اس زمانے میں آپ کو کہوں کہ وہ جو چوک ہے نا کچہری بازار سے دائیں طرف کو مرتی ہے, وہاں ایک کرائے کے مکان میں رہا کرتے, چھوٹا سا مکان تھا, وہاں اس مکان میں رہتے تھے اور اس مکان میں ہم ان سے ملتے تھے. اور ان کے ہلکے ان کے لیے میں نے ان کی جیت کے لیے خود خدا کے فضل و کرم سے یہ چاک جمرے کا حلقہ جو تھا اس میں تقریریں شروع کر دی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک تحصیلدار تھے, وہ جب ہم رام دیوالی پہنچے تو مجھے کہنے لگے کاکا تم ہماری روزی کا مسئلہ ہے, کسی اور جگہ چلے جاؤ. میرے پاس صرف 2 ٹانگے تھے. ٹانگے یہ گھوڑا اور ٹانگا ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ گورنمنٹ کالج کے کچھ لڑکے اور کچھ زرعی کالج کے لڑکے جس کی میں رہنمائی کر رہا تھا, ہم گاؤں پھیر رہے تھے. اور چاک جمرہ میں جو یونینسٹ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ 6 بڑے شریف, لیکن ان کے خلاف ہم تقریریں کر رہے تھے, اور خدا کا فضل ہے کہ ہم وہ الیکشن جیت گئے. یہ تھا ہمارا رول جو 1946 میں نے خدا کے فضل و کرم سے خود ادا کیا. اور آج جہاں ہم آج تیاری کر رہے ہیں کہ یہ 14 اگست کو ہم نے منانا ہے, اس کی یہ تمہید میں آپ کو بنائی دیتا ہوں کہ اس تمہید میں ہم نے کیا. اب کیا ہوا, 46 کا الیکشن خدا کے فضل و کرم سے ہم لوگ جیت گئے. اور پنجاب میں صورتحال, پنجاب یہ نہیں تھا کہ یہ جو اب موجودہ پنجاب شروع ہوتا تھا ڈیرہ غازی خان سے اور جاتا تھا گڑگاؤں تک, دلی تک, یہ پنجاب کا علاقہ تھا. اور جب ہماچل پردیش یا یہ جو صوبے اب نئے بنے ہیں وہاں ادھر, ہاں جی, وہ ایک ہی ہمارا پنجاب جو تھا یہ سارٹ تھا. لیکن ہوا کیا, کچھ لوگوں نے جو تھے جو مسلم لیگ کے خلاف تھے, انہوں نے
हिंदुओं के साथ मिलकर भीमसेन सच्चर थे उन दिनों उनके लीडर, उनके साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली। तो मुस्लिम लीग ने एक एजिटेशन शुरू कर दी, जिसका मैं जिक्र अब करता हूँ कि मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखा है। मार रोड लाहौर पर एक तारीख चली जिसमें मुसलमानों ने एक पूरा नारा लगाया उनके खिलाफ, और अल्लाह ताला का फजल व करम है कि वो जहाँ अब ये होटल है, लीडो होटल है, वहाँ एक पुराना होटल होता था। वहाँ कुछ लोग हमारे अजीजो मेरे मेहरबान भी रहा करते थे। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने मार रोड पे एक एजिटेशन की, और उन दिनों को बहुत लोगों को जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी भीमसेन सच्चर की, उसके खिलाफ एजिटेशन की, जिसके हिसाब से उनको मुस्ताबी होना पड़ा। और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है वो जेल में फिरोज खान मुझे याद आता है, बहुत बड़े बड़े लीडर थे। वो मार रोड पे उनको गिरफ्तार भी कर दिया गया था, लेकिन जब बाद में एजिटेशन चली तो अल्लाह का फजल है कि ये काम पूरा हो गया। उन दिनों मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि मियाँ अब्दुल बारी जिनका ये रोड पे नाम लिया हुआ, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे यहाँ फैसलाबाद में, और मियाँ नूरुल्लाह, ये लोग जो थे ये पाकिस्तान के लिए उस ज़माने में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और लहरपुर की तरफ से ये नुमाइंदगी थी। तो मुझे याद है कि जब मैं एक दिन वहाँ ठहरा हुआ था मियाँ नूरुल्लाह के मकान पर, तो वहाँ पर नाक हुआ, तो वो मैं उठा, मैं ड्राइंग रूम में था, छोटा सा फ्लैट था, तो मैं उठा तो कहने लगे हम मियाँ साहब को पकड़ने आए हैं, हम मैं DSP हूँ और हमें पकड़ना है। तो मैंने उनको ना किया, मियाँ साहब वो ग्राउंड पहन के आ गए, तो मुझे कहने लगे कि तुम मियाँ अब्दुल बारी को इतला दे दो वो फलां जगह। तो मैंने वहाँ टेलीफोन किया, वो कहने लगे मियाँ अब्दुल को पहले ही पकड़ के वो लोग ले गए। तो ये था वो जोश व खरोश जिससे मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये आज हम जो 14 अगस्त मना रहे हैं, ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये एक बहुत बड़ी नेमत। अब ये 14 अगस्त इसकी थोड़ी सी बात सुन लें। जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये फैसला कर लिया, बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज करूँगा कि ये उसमें कश्मीर का मसला भी आया और भी आए, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन बाद में जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने वो एक अवार्ड था, तो ये उसके हिसाब से ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान हाँ मैं भूल गया, यकम जून 1947 को, यकम जून 1947 को ये रेडियो इंडियन रेडियो पर एक ऐलान हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने तकरीर की, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर की, और सिखों की तरफ से सरदार बलदेव सिंह ने तकरीर की। ये तीनों की तकरीरें हुई यकम जून 1947 को, और ये कहा गया कि अनकरीब यानी 1-1.5 माह में ये पाकिस्तान पूरा का पूरा तकसीम हो जाएगी और पाकिस्तान मार्द वजूद में आ जाएगा। तो 14 अगस्त का जो फैसला था वो यकम जून 1947 को तकरीरों में हो चुका था। ये था वो फैसला जो जिसके लिए फिर खुदा के फजल करम से 14 अगस्त की जब रात आई है तो रेडियो पर उस दिन ऑल इंडिया रेडियो की बजाय पहली दफ़ा ये अनाउंसमेंट हुई, ये सुनने वाली बात, पहली दफ़ा ये रेडियो पाकिस्तान से हम ऐलान कर रहे हैं कि आज 14 अगस्त और हम एक आज़ाद ममलकत पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। और ये मुझे वो वक्त याद आ रहा है कि मैं खुद वो सुन रहा था अपने कानों से कि अल्लाह तबारक व तआला ये यौम आज़ादी आज हमें मैसर हो गई है, और आज हम जहाँ जो आज 14 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं इसका सारा बैकग्राउंड मैंने एक अपने चश्मदीद हालात के और एक हिस्सा लेने वाले अहसास में, तो और कुछ ना को इस पाकिस्तान के बनाने में बहुत लोगों ने काम किया है। चलो मैंने भी जो कुछ किया एक समंदर में एक कतरे की बराबरी सही, लेकिन मुझे फख्र है
میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نے یہ توفیق دی کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. تو میں اس سے قبل کہ یہ کچھ آپ کو بتاؤں، میں آج پاکستان کے لیے سب سے پہلے ایک دعا کرتا ہوں پاکستان کے لیے کہ پاکستان زندہ باد. یہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے، میں نے نظموں میں بہت کچھ لکھا ہے، میں شاعری بھی کرتا رہا، اگرچہ میں طالب علم تھا لیکن مجھے شوق تھا، مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں پاکستان کی تاریخ شعروں میں بیان کرتا رہا، پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. اور پاکستان بننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور میں سب سے پہلے ایک آپ کو چند ایک اشعاروں میں پیش کرتا ہوں، اشعار اپنے پیش کرتا ہوں جس میں یہ پاکستان زندہ باد یہ پہلی میری نظم ہے جو میں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب تعریفیں اللہ کی جو خالق انسان ہے، اس کے فضل و کرم سے ہی دولت ایمان ہے، مال کے ارض و سما ہے اور وہ رحمان ہے. نعمتوں میں اس کی بڑھ کر سب سے پاکستان ہے، اس کے احسان اس قدر کہ میں گنا سکتا نہیں، اس کی شان کبریائی میں بھلا سکتا نہیں. دوستو، دنیا میں جنت ارض پاکستان ہے، اس سے اپنی زندگی اور اس سے اپنی شان ہے اور اسی کے دم قدم سے بیس کا سامان ہے. اللہ کے بندوں کا مسکن یہ بہارستان ہے، یہ امانت اللہ کی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں اور وطن کے واسطے ہم تیر ہیں، تلوار ہیں. ہم نے ہی نعرہ لگایا تھا یہاں اسلام کا، ہم نے پاکستان مانگا دین کے ہی نام کا، ہم نے ہی لالچ لیا تھا لا الہ کے جام کا. گاؤں گاؤں کریا کریا نعرہ صبح و شام کا، وطن اپنا ملک اپنا ہوگا یہاں پر بے مثال، مہرباں ہم پر ہوا پھر وہ خدائے ذوالجلال. اسی تگو دو میں تو شامل، اس تگو دو میں تو شامل تھے سبھی پیر و جواں، اپنی آزادی پہ سب سے خوش و خرم شادماں، سب کے سب مداح پاکستان کے اور وہ سما. ولولا تھا، جوش تھا اور ایک تھے قلب و زباں. قصہ یہ کہ راستے سے ہٹ گئی تھی مشکلات، دین تھا اسلام اپنا، مٹ گئی تھی ذات پات، مٹ گئی تھی ذات بات. نعرہ زندہ باد کا تھا بر زبان خاص و عام، آزادی کے جشن کا تھا ہر طرف ہی اہتمام. دنیا نے دیکھا کہ ہم ہوئے عالی مقام، وطن پاکستان اپنا اور ترقی صبح شام. مسلمانوں نے دکھایا عزم کا تھا وہ کمال، آج تک تاریخ میں نہ کوئی ہو جس کی مثال. آؤ کر لیں آج کے دن اپنا اپنا احتساب، قوم زندہ ہے وہی جو کرتی ہے اپنا حساب. آؤ دیکھو کھول کر اپنے عمل کی بھی کتاب، جو غریب و بے نوا تھے آج بن بیٹھے نواب. شان و شوکت اس لیے کہ آج پاکستان ہے اسی کے دم قدم سے جو تمہاری شان ہے. آؤ تجدید ہوا، آؤ تجدید وفا، ہم کر لیں پاکستان سے. آؤ پھر ہم عہد باندھیں رب سے رحمان سے. سوچو دیکھو کیا ملا ہے سونے کی اس کان سے، آزادی کو جانو آلہ ہم نشینو جان سے. حشر تک زندہ رہے بس نام پاکستان کا، مسلمانوں کے دل میں یہ جذب ہو ایمان کا. تو دوستو، یہ ایک پاکستان پہ میں نے جو لکھا تھوڑا سا ایک نظم، اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہے تو بہت کچھ، لیکن میں ایک نظم آپ کو سنا کر شاید آپ کی بات پھر چند ایک منٹ کے لیے اور کچھ. میں نے کہا کہ اس وقت جب یہ تھا، جب ہم اس کے لیے اس موومنٹ میں شریک تھے، تو اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا. ہم یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. شاعر نے جب بات کہی تھی پاکستان اس وقت نہ تھا، قائد کی آواز میں لیکن
سب نے ہی لبیک کہا، بچے بوڑھے سب تھے شامل، ہر کوئی دل سے کہتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، وطن ہمارا پاکستان، دین ہمارا اور ایمان، پاکستان پاکستان، سب کے لب پر ایک صدا، سب کی دل سے ایک دعا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مسلم ہے تو لیگ میں آ، مسلم ہے تو لیگ میں آ، قائد کو سردار بنا، ہر جانب تھی ایک خدا، ایک رسول ایک خدا، بچہ بوڑھا اور جوان سب کا نعرہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، شیشے کی دیوار سے مسلم اور عالی کردار سے مسلم، توپ تھے اور تلوار سے مسلم، پھولوں کا بھی ہار تھے مسلم، ان کی تھی کچھ اور شان، ان کا نعرہ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بن کے رہے گا پاکستان، نافذ ہوگا پھر قرآن، ابو بکر کی اس میں شان، دور عمر و علی عثمان، عہد خلافت کی آذان، خوشحالی اور سب کا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک تصور ایک خیال قوم کا، لیکن یہ تھا حال، قربان سارا جان و مال، مسلم اس پر بھی خوشحال، لاکھوں لوگ ہوئے قربان، دیکھا تب تھا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ہم نے مختصر طور پر، میں نے بہت کچھ اور لکھا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اب اس کو ختم کروں گا، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں مبارک دیتا ہوں آج اس تاریخ میں میرا انٹرویو لینے والوں کے لیے، اللہ نے ان کو یہ استطاعت بخشی اور ان کی وساطت سے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا، میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور کہ میں چشمدید حالات کا بیان کر، چشمدید میرے سامنے جو تاریخ چلی، مجھے اللہ نے زندگی دی، اب میں 100 سال سے اوپر جا رہا ہوں، میری پیدائش 1 مئی 1925 ہے، اب اس سے اندازہ کر دیجیے، میں نے 100 سال مجھے اللہ نے زندگی دے دی اور میں 101 سال میں اب اپنی زندگی میں نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید پاکستان میں میں ہی ایک آدمی ہوں جنہوں نے قائد اعظم کو دیکھا، شاید میرا خیال ہے کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو خود اس وقت 17.5 18 برس کا، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی ناظرین، حافظ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا حال آپ تک پہنچایا۔ غالباً پاکستان کے ایسے وہ شخص جو پروفیسر ہیں جنہوں نے کئی دہائیاں ایگریکلچر یونیورسٹی کو دیں اور پاکستان کے لیے انہوں نے تحریکیں چلائیں اور آج ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، اور آج ہم بڑی اس پر گفتگو کی وہ بہت ہی مزے کی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔